جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس کی ذات، اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اینڈ وائی it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے. اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کم کلیئر, بغیر کسی ابہام کے, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first, I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. ہم کسی علاقیت کو, کسی لسانیت کو, کسی مذہبی جھکاؤ کو اور کسی سیاسی سوچ کو یا مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہمیں پاکستان کے ہر علاقے کے, ہر مذہب کے, ہر مسلک کے, ہر زبان کے, ہر سیاسی سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بٹ وی پٹ دیٹ آل اسائڈ ونس وی ویئر دس یونیفارم. That is our pride, that is our honor. We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. Pattern میں بیانیاں بنا رہے ہیں کہ پہلے بیانیاں بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اور پھر کہتا ہے, یہ بھی آپ نے حال ہی میں آپ کو ابھی چند دنوں کی مثال, پچھلے چند دنوں پرانی مثال دیتا ہوں, اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں, اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا, عزت دلوائی, اس کو ٹارگٹ کریں. Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi. Someone sitting and guiding that, جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے, جو جانیں دے رہی ہے, جو قربانیاں دے رہی ہے, وہ نہ کریں. اور تو کہیں سے یہ ایجنڈا نہیں آ سکتا, اور تو کہیں سے یہ بیانیہ نہیں آ سکتا. آئی ول شوز یو اے کلپ, پلیز بیئر سم ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے. دیکھیے گا, یو ول سی ہیئر, یہ بیانیہ چلتا ہے, یہ جو 2 مین اکاؤنٹ ہے, ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا, یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ان کی پارٹی سے پوچھے, کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے چلتا, لیکن پورا اون کرتے ہیں جو یہ بیانیہ چلتا ہے. اس کے بعد اس بیانیے کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس, پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا, پھر ان کا میڈیا, افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا. تو یہ جس طریقے سے چلتا ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے, یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا. یہ آپ کو یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے, اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا. چلائیں اس کو, یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے. اب یہ ہوتی ہے, آپ ٹائم دیکھتے جائیں کہ کس ٹائم پہ ٹویٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں. تھوڑی آواز کم کر لیں. پھر یہ اس کے اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری, ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا ہے. So there is a lot of coordination
فرام اکاؤنٹس ان سوشل میڈیا, اور آگے میڈیا بھی دیکھیں کہ انڈین میڈیا بھی اس میں کیسے جمپ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریجنل اکاؤنٹ, کوئی ادھر کا, کوئی باہر کا, کوئی یو کے کا, وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. اور منٹوں میں, گھنٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف آرگنائزیشن, دیر از اے لاٹ آف سسٹم بہائنڈ ہاؤ دس از پلڈ. پھر یہ ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں, بے نامی اکاؤنٹ, یہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے, اور وہ اس کے اوپر مزید اپنی ٹویٹیں بنا رہے ہیں, اپنا بیانیہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے, جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈائسپورا میں ان کے باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا. اب وہ اٹھا رہا ہے اس کو. یہ ان کے جرنلسٹ, ریپبلک ٹی وی, انڈیا ٹوڈے, این ڈی ٹی وی, فرسٹ پوسٹ, سب آئیں گے ابھی اسی بیانیے کو لے کے. صرف اپنے ڈیجیٹل میں نہیں, یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں. یہ اب اس میڈیا کو چلا رہے ہیں, اسی ٹویٹ کو چلا رہے ہیں, اسی بیانیے کو چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کے پی کے کا مزاج ہے, جو یہ خیبر پختونخوا کا, ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں محترمہ انڈین ٹی وی پہ بیٹھ کے. چاہیں تو ایک دفعہ حملہ بول دیں تو جیل کیا چیز ہے؟ جیل کو ختم کرنا کیا ہے؟ یعنی کے پی کے والے حملہ بول دیں جیل کے اوپر. سنیں ذرا, کہاں بیٹھی ہے؟ انڈین ٹی وی پہ. یہ نان سٹاپ چلا رہا ہے, نان سٹاپ چلا رہا ہے ریپبلک ٹی وی. کون سا ٹی وی؟ آپ نے بھی مارکا حق میں دیکھا تھا, یہ پاکستان کا دوست ہے کوئی. کتنی خوشی کے ساتھ انڈین میڈیا آپ کے آرمی چیف کے بارے میں یہ خبریں بیان کر رہا ہے. کون دے رہا ہے اس کو نیریٹو؟ ہو از پرووائڈنگ دیٹ؟ آپ کے سامنے. آپ خود میڈیا کے لوگ ہیں, 6-8 گھنٹے یہی نیریٹو چلائی جائیں گے. ایک منٹ میڈیا کا قیمتی ہوتا ہے, پیسہ لگتا ہے نا. وائی آر دے اسپینڈنگ سو مچ منی آف دی نیریٹو آف دس ڈیلوژنل مائنڈ؟ اس نارسسٹ کا کیوں چلا رہے ہیں؟ ایک ہی وجہ نا, بیکاز یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بول رہا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کے خلاف بات کر رہا ہے. یہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی بات کر رہا ہے. اور دس از در مین اسٹریم میڈیا. جائیں ان کا سوشل میڈیا دیکھیں, ان کے انفلوئنسرز کو دیکھیں, فل آف آل دس. کہاں سے نیریٹو چل رہا ہے, کدھر سے ٹویٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کو اٹھاتا ہے, وہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دی. آگے چلیں. یہ افغان سوشل میڈیا ہی پیچھے نہیں ٹھہرتا, ساتھ ساتھ وہ بھی لگا ہوا ہے. یہ خارجین کے جو صورت کار ہیں یہ لگے ہوئے ہیں جی یہ افغانستان کا مین اسٹریم میڈیا. وائی وڈ ناٹ دے ڈو اٹ؟ بیکاز آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے, ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف. وائی وڈ ناٹ ڈو اٹ؟ اور ٹائمنگز دیکھیں, منٹوں میں, گھنٹوں میں, ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا, تاکہ وہ بھی اپنا پیچھے کیوں رہے. پھر ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ آپ بھی اس سٹوری کو اٹھائیں. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے, یہ جو انڈین میڈیا, افغان میڈیا یہ جو چلا رہا ہے, یہ کوئی فری لنچ ہے؟ از دیر اے فری لنچ؟ دیر از نو فری لنچ. یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے, آپ اس کو اٹھائیں گے, کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا دشمن ایک ہے, پاکستان کی افواج, اس کی لیڈرشپ. یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں, اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے. اگین یہ بھی 2-3 دن پرانی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ. وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اس کی منطق سے جائیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو آئی ایس پی آر میں آپ بھی غدار ہیں, کیونکہ آپ آئی ایس پی آر میں آئے ہیں نا. یہ این ڈی یو گئے تھے تو یہ غدار ہو گئے.
پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ کہتا ہے نا, یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. 2 دن پہلے میں مرے کالج علامہ اقبال کی جو تدریس, جو جہاں سے انہوں نے تدریس حاصل کی, ان کی علمگاہ پہ گیا, ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا, تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں پھر.